بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جو بندہ مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، خواہ وہ بندہ کہیں بھی ہو۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے وصال کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا۔ یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ، طبرانی، ترغیب، جلاء الافہام ابن قیم جوزیہ کے صفحہ 74 پر یہ حدیث پاک بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ درود پاک مجھ پر پہنچتا ہے اور میں اس کو سنتا ہوں، اس پڑھنے والے کی آواز مجھے تک پہنچائی جاتی، اور یہ وصال سے پہلے بھی اور وصال کے بعد بھی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر آن ہر لمحے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور اس کا ایک فائدہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ عرض کروں کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا آسان ہو گیا کہ نیکیاں بھی مل گئیں اور گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو درود پاک پڑھیں، اپنے گناہوں کو بھی معاف کروا لیں اور نیکیاں بھی حاصل کر لیں، اور وہ درجات جن کو آج تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ درجات کتنے بلند ہیں، لیکن قیامت والے دن ہمیں ان کا احساس ہو جائے گا کہ وہ درجات کیا ہیں۔ وہ بلندی درجات اس دن ہمیں ضرور نظر آ جائے گی، جنت میں وہ بلندی درجات بھی نظر آ جائے گی۔ اس لیے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ رب العزت جو 10 درجے بلند فرماتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے، وہ درجے کیا ہیں، تو یہ یقیناً ہمیں قیامت والے دن اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ وہ درجے کیا ہیں۔ اس دن کہیں حسرت نہ رہ جائے۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، نیکیاں بھی بڑھ جائیں، درجات بھی بلند ہو جائیں، تو اس کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، وہاں اللہ رب العزت کا بھی قرب ملے گا، کیونکہ جو بندہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرے گا وہ بندہ اللہ رب العزت کو محبوب ہو جائے گا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے محبوب بن جائیں تو ہمیں اس کے محبوب کا ذکر کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کا سب سے بہترین اور اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور ہمارے سب چاہنے والوں کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔